بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت کا دن بہت سخت ہے، اتنا زیادہ کہ اس کی سختی کو الفاظ کی تنگ دامنی میں سمیٹا نہیں جا سکتا۔ قیامت والے دن کچھ لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اور وہ کون لوگ ہوں گے یہ آج کی آیت مبارکہ ہمیں بتائے گی۔ آئیے سب سے پہلے تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين۔ معزز خواتین و حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید، پارہ ہے 17، سورہ مبارکہ کا نام الانبیاء، اور اس سورہ مبارکہ کی آیت مبارکہ 97۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں واقترب، اور انتہائی زیادہ قریب آ جائے گا، الوعد وعدہ، الحق سچا، فَإِذَا پس اس وقت ہی شاخصۃ پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، ابصار آنکھیں، الذین ان لوگوں کی، کفروا جنہوں نے کفر کیا، یا ویلنا ہائے ہماری ہلاکت، قد کننا یقیناً ہم تھے، فی غفلت غفلت میں، من ہذا اس سے، بلکہ کننا ہم تھے، ظالمین ظالم۔ با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اور سچا وعدہ قریب آ جائے گا، اس وقت کافروں کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، ہائے افسوس ہم اس حال سے غافل تھے، بلکہ حقیقت میں ہم قصوروار تھے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الوعد الحق سے مراد یہاں قیامت کا دن ہے، جب یہ حالات، زلزلے اور آفتیں آئیں گی تو قیامت بالکل قریب آ جائے گی، جیسے کہ رب کائنات نے فرمایا سورۃ القمر کی 8ویں آیت مبارکہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی، ھذا یوم عسیر، یہ مشکل دن ہے۔ تو کافروں کی نگاہیں پھٹی کیوں رہ جائیں گی؟ جب وہ دیکھیں گے اتنے بڑے بڑے خوفناک قسم کے مناظر، تو اس وقت ان کو احساس ہوگا کہ ہم دنیا میں جو کچھ کرتے رہے وہ غلط تھا، لیکن یہ چیز ان کو اس وقت
قطعی طور پر کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ معزز خواتین و حضرات، تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی تھا۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو امام ابن جریر، امام وحدی، امام قرطبی، امام سعدی وغیرہ اور اسی طریقے سے امام سیوطی وغیرہ نے اس بات کا جزم فرمایا ہے کہ یأجوج اور ماجوج کے نکلنے کے بعد قیامت اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق بالکل قریب آ جائے گی، اور اللہ رب العزت پھر تمام انسانوں کو ان کی قبروں سے حساب اور جزا کے لیے اٹھائیں گے، اور جب وہ اٹھ کر یہ حالات دیکھیں گے تو پھر کافروں کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، جس طرح کہ اللہ رب العزت سورہ ابراہیم کی آیت 42 اور 43 میں ارشاد فرماتے ہیں انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہواء۔ اب کفار کا یہ کہنا کہ یا ویلنا قد کننا فی غفلۃ من ھذا، اس حوالے سے امام بقائی نظم الدرر میں اور ابن عاشور التحریر والتنویر میں لکھتے ہیں کہ اس وقت ان کو احساس ہوگا کہ ہمیں تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ دن واقعی آ سکتا ہے، اور اس وقت ان کا یہ اعتراف کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی آیات مبارکات سے اعراض کیا، دوسروں کی عبادت کرتے رہے، اس چیز کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ معزز خواتین و حضرات، اہل علم یہ لکھتے ہیں کہ بنیادی طور پر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اہل علم نے نقل فرمایا تفسیر البحر المحیط کے حوالے سے کہ یوں ہی یاجوج اور ماجوج کا ظہور ہوگا، اس کے بعد اچانک قیامت جو ہے وہ قائم ہو جائے گی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے، اور رب کائنات کبھی بھی اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتے۔ اور یہاں پر تفسیر البیضاوی، تفسیر قرطبی، تفسیر روح البیان اور تفسیر المراح کے حوالے سے میں انتہائی اختصار کے ساتھ 2-3 باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ بظاہر صورتحال یہ ہے کہ انسان اگر اپنی عقل کے گھوڑے پر سوار ہو تو پھر تو قیامت کو تسلیم کر ہی نہیں سکتا، لیکن ہر جگہ عقل کے گھوڑے دوڑانا یہ بھی بے وقوفی ہے، اس لیے کہ عقل ہر جگہ پر کام نہیں کرتی، اور یہ جو ادا ہے اہل علم یہ فرماتے ہیں یہ ادا فجائیہ ہے کہ قیامت جو ہے وہ اچانک قائم ہو جائے گی، اور پھر نگاہوں کا پھٹے رہ جانا یہ ایک فطری سی بات ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے جو سبق ہمیں ملتا ہے بنیادی طور پر وہ یہی ہے کہ قیامت چونکہ اچانک قائم ہوگی، ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ آج لوگ سوال کرتے ہیں، ان کو قیامت لانے کا بہت شوق جو کہ ان کے ہاتھ میں نہیں، لیکن قیامت کی تیاری کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا جو کہ ان کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ معمول کے مطابق آپ لوگوں سے خصوصی طور پر گزارش کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے اسباب کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ آگے نشر فرمائیں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے تاکہ آپ کو عقیدے، عبادات، معاملات اور اخلاقیات کے حوالے سے بہترین رہنمائی فرقہ واریت سے مالا تر مل سکے۔ کامنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی خیالات کا اظہار ضرور فرمائیے گا۔ اس کے ساتھ ہی میں آج کے سبق سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔